بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم اسلامیت ٹیچر آف SMPS. آج میں آپ کو کلاس 4 کے چیپٹر آداب مجلس کی وضاحت کروں گی. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجلس کیا چیز ہے. جب کچھ لوگ کسی جگہ پر بیٹھ کے کسی بھی معاملے پر، چاہے وہ روزمرہ کا ہو یا کوئی خاص ہو، عام ہو، اس پر ڈسکشن کرتے ہیں تو لوگوں کی وہ گیدرنگ، اجتماع، مجلس یا محفل کہلاتی ہے. محفل کسی ضروری نہیں کہ خاص مقصد کے لیے ہو، کسی عام روٹین کی باتوں کے لیے بھی یہ منعقد کی جا سکتی ہے. محفل یا مجلس میں شرکت کرنے کے لیے عمر کی کوئی پابندی نہیں ہے. مطلب اگر چھوٹے بچے کسی جگہ بیٹھ کر کوئی بات چیت کر رہے ہیں تو وہ ان کی محفل ہے، اور اگر بڑی عمر کے لوگ کسی جگہ بیٹھ کر کوئی پرائیویٹ ڈسکشن کر رہے ہیں تو وہ ان کی محفل ہے. اسی طرح محفل غم کے موقع پر بھی ہو سکتی ہے اور خوشی کے موقع پہ بھی، یا محفل کا جو موضوع ہے، آپ کی مجلس کا جو بھی موضوع ہے وہ اسلامی بھی ہو سکتا ہے یا قرآن و حدیث، یا جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول میں محفل نعت منعقد کی جاتی ہے. تو یہ تمام کی تمام محفل یا مجالس کی مثالیں ہیں. جس طرح کی تقریب ہوتی ہے ہمیں اسی کے لحاظ سے اخلاق برتنا پڑتا ہے. یعنی ہر محفل میں اٹھنے بیٹھنے کے کچھ مخصوص آداب ہوتے ہیں. آپ اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی شادی کی تقریب میں یا کسی برتھ ڈے پارٹی وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارا ایک بڑا الگ قسم کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. یعنی ہمارے ہر بیہیویئر سے خوشی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، ہر انداز سے خوشی ظاہر ہوتی ہے. یہاں تک کہ ہمارا جو ڈریسنگ ہے آپ اس سے بھی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن جب ہم کسی ایسی محفل یا مجلس میں جاتے ہیں جہاں کا ماحول سوگوار ہوتا ہے تو پھر ہمارے وہاں بیٹھنے کا انداز، بات کرنے کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے. آپ کسی بھی فوتگی والے گھر میں بیٹھ کر ہنسی مذاق نہیں کر سکتے. ان سب باتوں کی مثال ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتی ہے، اور یہی تمام چیزیں آداب مجلس کہلاتی ہیں. ہر محفل کا جب آپ کو انویٹیشن کارڈ دیا جاتا ہے تو اس میں آپ کو جگہ، تاریخ اور وقت وغیرہ بتایا جاتا ہے تاکہ آپ وقت کی پابندی کے ساتھ درست مقام پہ پہنچ جائیں اور محفل کا آغاز اور اختتام ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق ہو. کیونکہ جب آپ مجلس میں دیر سے جائیں گے تو یہ نہ صرف بد تہذیبی بلکہ آداب مجلس کے خلاف بھی بات ہے کہ آپ وہاں پر دیر سے شامل ہوں کسی بھی پروگرام میں. اسی طرح اگر آپ نماز پڑھنے مسجد جائیں تو جہاں جگہ ملے وہاں خاموشی ادب سے بیٹھتے ہیں. ہم لوگ یہ نہیں کرتے مسجد میں کہ ایک دوسرے کے اوپر سے کودتے ہوئے آگے پہنچنے کی کوشش کریں. کسی بھی مجلس میں بیٹھ کر کان میں سرگوشیاں کرنا انتہائی معیوب بات ہے. ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آداب محفل کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی محفل میں موجود ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک ایک نرم سا تاثر ہوتا تھا. دھیمی اور نرم آواز میں گفتگو فرماتے، زوردار آواز میں بات نہ کرتے اور نہ ہی جلدی جلدی جملوں کی ادائیگی کرتے. ہمیشہ آپ کا جو چہرہ مبارک ہوتا وہ مخاطب کی طرف ہوتا اور پوری توجہ سے آپ مخاطب کی بات سنتے تھے. آپ کا کہا گیا ایک ایک لفظ واضح ہوتا تھا. اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسے رویے اختیار کرنے چاہیے کہ آپ کے الفاظ اور نرم لہجے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ کے انداز سے لوگ آپ کی بات سمجھ جائیں کہ جس سے ہم مخاطب ہیں وہ مہذب ہے اور اخلاق کا اچھا ہے. اب دیکھیں، چاہے گھر ہو یا کوئی بھی محفل، بات چیت کرتے ہوئے ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کا لحاظ کرنا ہے. اپنی انداز گفتگو سے ایسی کوئی بات نہ کریں جو آداب محفل کے خلاف ہو.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اسی طرح سے ہمیں اپنے لباس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ایسے کپڑے نہیں پہننے جس سے ہماری بد تہذیبی ظاہر ہو۔ آپ کے لباس بے شک قیمتی نہ ہو لیکن صاف ستھرا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان سب باتوں کا خیال رکھیں گے، آداب مجلس کا خیال رکھیں گے تو لوگوں کی نظر میں یقیناً پسندیدہ شمار ہوں گے۔ آج کلاس 4 کے ورک آپ کے سامنے آئے گا جس میں آپ کا چیپٹر ہے سادگی۔ اس لیے سب سے پہلے اس چیپٹر کی وضاحت ہے تاکہ آپ سمجھ لیں کہ چیپٹر کس بارے میں ہے، اس میں کیا سمجھایا گیا ہے، سادگی کیا چیز ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں آپ کسی بھی معاملے میں جو بے جا نمود و نمائش ہے اس سے بچنا اور میانہ روی اور اعتدال سے کام لینا سادگی اختیار کرنا کہلاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل موجود ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا بولنا، کھانا پینا، جاگنا سونا اور عبادت کا انداز بالکل منفرد، سادہ اور روشن تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی انتہائی سادہ زندگی گزاری اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنی امت کو بھی سادگی کا سبق دیا ہے، جس پر عمل کر کے ہر مسلمان نہ صرف اپنی زندگی بلکہ پورے معاشرے کو پرامن اور پرسکون بنا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، یعنی آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنی زندگی میں سادگی کو نہ شامل کر لیں۔ جب ہم سیرت طیبہ کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آقا سرور کائنات اپنا ہر کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے۔ ہمارے نبی نے زندگی میں کبھی بھی ریشمی لباس نہ پہنا اور نہ ہی مرغن کھانے کھائے، نہ ہی نمود و نمائش سے کام لیا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر مسلمان کو سادگی، میانہ روی اور اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ اسراف اور انتہا پسندی کا سبق نہ تو ہمارے نبی نے دیا ہے اور نہ ہی اس کو پسند فرمایا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں درمیانی راستے کو اختیار کریں۔ ہمیں نہ تو بہت زیادہ فضول خرچی کرنی چاہیے اور نہ ہی بخیل بن کے معاشرے میں کنجوسی کو فروغ دینا چاہیے۔ کہ ہمارے معاشرے میں سادگی کے بجائے ایک دوسرے سے مقابلے میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ لباس کے انتخاب کا معاملہ ہو یا زیورات کی خریداری۔ آپ کو موبائل فون چننا ہو یا گاڑی کا انتخاب کرنا ہو، غرض ہر جگہ ایک مقابلے بازی کی فضا قائم ہے۔ اسی لیے ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پورے معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ ہمیں اس بگاڑ سے بچنا ہے اور اپنی زندگی میں سادگی کو فروغ دینا ہے اور سادہ زندگی کا انتخاب کرنا ہے۔